الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. وقال تعالى في موضع آخر: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. معزز سامعین اکرام، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے خاطر بہت سارے انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر پے در پہ بھیجتا رہا۔ انہی انبیاء کرام میں سے ہمارے آخری کڑی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہیں، جنہوں نے ہم تمام لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کا طریقہ بتلا دیا اور جن کے امتی ہونے کا ہم تمام لوگوں کو شرف حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین کا ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر خطاب کرنا چاہتا ہوں، جس موضوع پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، اس موضوع کو، اس عنوان کو آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے سماعت کر لیا ہوگا۔ ویسے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے ڈپریشن کا اسلامی علاج۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج اس دنیا کے اندر تقریباً 90% لوگ ایسے پائے جاتے ہیں، 90% لوگ ایسے موجود ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے پائے جاتے ہیں جن کو اگر کوئی عہدہ نہیں ملتا ہے یا کوئی بڑا کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، وہ کام اگر مکمل نہیں ہو پاتا ہے یا کسی بلڈنگ کے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بلڈنگ نہیں بن پاتی ہے، یا اسی طرح سے اپنے بچے کو تعلیم یافتہ بنانا چاہتے ہیں اور وہ بچہ جس طرح کی سوچ پائی جاتی ہے اس طرح کا وہ بن کر نہیں نکل پاتا ہے، تو ایسے میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صرف شکار ہی نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ بہت ہی برا ہوتا ہے، بہت ہی برا نکل کر کے سامنے آتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بچہ اپنے دل کے اندر یہ تمنا لے کر کے محنت کر رہا تھا، کوشش کر رہا تھا کہ ہم کو ڈاکٹر بن جانا ہے، ہم کو انجینئر بن جانا ہے، یا ہم کو سیاست کے میدان میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچ جانا ہے۔ اب ایسے میں اگر اس کو وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہو پاتا ہے تو وہ بچہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور خودکشی کرنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے ہدف کو، اپنی چاہت کو جب حاصل نہیں کر پاتے ہیں تو وہاں پر خودکشی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ ڈپریشن صرف اور صرف امت مسلمہ کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے جتنے بھی اقوام موجود ہیں، جتنی بھی قومیں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتی ہوں یا چاہے وہ اللہ رب العالمین پر ایمان نہ رکھتی ہوں، ان کے اندر بھی ڈپریشن پایا جاتا ہے۔
تو اس ڈپریشن سے اور اس ذہنی دباؤ سے بچنے کا طریقہ احادیث مبارکہ میں اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے فرمان میں موجود ہے کہ کس طرح سے ایک مسلمان اگر اپنی زندگی میں ان چیزوں پر عمل کر لے گا تو وہ آدمی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتا ہے، وہ آدمی ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا سارا علاج قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن و حدیث کی طرف رجوع نہیں کریں گے، ڈپریشن کے وقت، ذہنی دباؤ کے وقت اگر ہم قرآن کی طرف نہیں لوٹیں گے، حدیث کی طرف آ کر کے اپنے ڈپریشن کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو پھر دنیا کے اندر چین و سکون کی زندگی نہیں گزار پائیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی ذات سے نا امید ہو جاتے ہیں، جن کے دل کے اندر اگر کسی چیز میں ان کو کامیابی نہیں ملتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات سے نا امید ہو جاتے ہیں، جبکہ نا امید ہمیں کسی بھی حال میں نہیں ہونا ہے۔ ہر حال میں ہم کو اپنے دل کے اندر یہ سوچ کر کے چلنا ہے، یہ تمنا اور یہ آرزو اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، چاہے جو فیلڈ ہو، جس بھی میدان میں جانا چاہیں اس میں ہم کامیاب ہوں گے، یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، ڈپریشن کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا۔ رب العالمین نے بیان کیا کہ اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ بہترین زندگی گزارے، اچھی طریقے سے اس روئے زمین پر زندہ رہے، تو اس کو سب سے پہلے عمل صالح کرنا پڑے گا۔ رب العالمین نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو بھی مرد یا جو بھی عورت عمل صالح کرے گی، نیکیاں کریں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، اللہ رب العالمین پر اس وقت کا ایمان ہونا چاہیے، رب العالمین پر ایمان کامل ہونا چاہیے۔ تو رب العالمین یہ وعدہ کر رہے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم اس کی زندگی کو بہترین زندگی بنا دیں گے، ہم اس کی لائف کو بہترین لائف بنا دیں گے۔ اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ہم اس کو بہترین اجر سے نوازیں گے، بہترین جو ہے بدلہ ایسے انسان کو عطا کریں گے۔ یہ رب العالمین نے بیان کر دیا۔ آج ذرا ہم غور کریں، میری ماؤں اور بہنوں، آپ بھی اور آپ لوگ بھی غور کیجئے کہ کیا ہمارے اندر عمل صالح پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے؟ کیا ہم اللہ رب العالمین کو جس طرح سے راضی کرنا چاہیے اس طرح سے راضی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر جو برائیاں نہیں ہونی چاہیے وہ برائیاں پائی جا رہی ہیں کہ نہیں پائی جا رہی ہیں؟ کیا ہم لوگ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں کہ نہیں عمل کرتے ہیں؟ اس کا ہم میں سے ہر کوئی اپنا جائزہ لے لے۔ ہر کوئی جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ میرے دل کے اندر یا میرے اندر کتنی کمیاں پائی جاتی ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ میرے آپ کے اندر کتنی کمی پائی جاتی ہے۔ تو ان کمیوں کا جو کمی ہمارے اور آپ کے اندر پائی جاتی ہے، ان کمیوں کو سب سے پہلے ہمیں دور کرنا پڑے گا۔ ہم اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ جب تک ہم عمل صالح نہیں کریں گے، نیکیاں نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، تب تک ہماری زندگی بہترین زندگی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جب بہترین زندگی نہیں ہوگی تو ڈپریشن کا شکار ہوں گے، ذہنی دباؤ کا شکار جو ہے ہمارے اوپر غالب آ جائے گا اور ہم کوئی کام بہترین طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ڈپریشن سے بچنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین پر توکل کرے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ہم کو اس کام میں کامیابی انشاءاللہ ضرور ملے گی۔
یہ جب ہمارا نظریہ بن جائے گا تبھی جا کر کے اللہ رب العالمین ہمیں کامیابیوں سے نواز سکتا ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو شخص اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے، جس کا بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہوتا ہے، جو کامل مومن ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین پر اگر ہمیشہ بھروسہ کرتا رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس انسان کو بہترین اجر بھی عطا کرتا ہے، بہترین بدلہ بھی اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو عطا بھی کرتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ ذرا غور کیجئے کہ جب توکل ہمارے اندر پایا جائے گا تو ہم بڑی سی بڑی پریشانی سے نکل سکتے ہیں، لیکن اگر توکل اور بھروسہ نہیں پایا گیا تو ہم یہاں پر ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا بارہا اس بات کو کہ 3 آدمی جا رہے تھے، بارش ہونے لگی، اتنی سخت بارش ہونے لگی کہ اس بارش سے بچنے کے لیے ان تینوں لوگوں کو ایک پہاڑ کے غار میں جا کر کے چھپنا پڑا۔ ایک پہاڑ کے غار میں جا کر کے ان لوگوں کو بارش سے اپنے آپ کو بچانا پڑا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ نکل کر آیا کہ جب وہ تینوں آدمی غار کے اندر داخل ہو گئے تو غار سے ایک چٹان گرا، ایک پتھر گرا، اور اس پتھر نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ جس دروازے سے، جس جگہ سے وہ تینوں داخل ہو کر کے گئے تھے، وہ دروازہ بند ہو گیا۔ لیکن پھر بھی وہ لوگ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوئے، وہ لوگ ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہوئے۔ ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ اب ہماری زندگی یہیں ختم ہو جائے گی، نہیں، بلکہ ان لوگوں کا بھروسہ اور ایمان اللہ رب العالمین پر کامل تھا۔ ان کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا توکل پایا جاتا تھا۔ وہ اپنی نیکیوں کا حوالہ دے کر کے، وہ نیکیاں جو انہوں نے غار کے باہر رہ کر کے کی تھی، ان نیکیوں کا حوالہ دے کر کے اللہ رب العالمین سے کہا کہ اللہ میں نے فلاں فلاں نیکی کی ہے، اے اللہ اس نیکی کے بدلے میں ہمیں غار سے نکال دے۔ نتیجہ نکل کر یہ آیا کہ اللہ رب العالمین نے ان تینوں آدمیوں کو غار کے منہ سے نکال دیا اور وہ آسانی کے ساتھ غار سے باہر نکل گئے۔ تو یہاں پر اس حدیث کے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ جب تک ہمارا توکل اور بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل طور سے نہیں ہوگا، تب تک ہم کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ آج ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کوئی کام کرنے کا ہم ارادہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر بزنس کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کوئی دکان ڈالتے ہیں، چھوٹی ہو یا بڑی دکان ہو۔ اب اس دکان کے اندر اگر خدا نخواستہ وہ دکان کم چلتا ہے، کم بکری ہوتی ہے، کم گراہک دکان پر آتے ہیں، تو ایسے میں جو دکاندار ہوتا ہے اس کا توکل اللہ رب العالمین کے اوپر سے ہٹ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ہم جو ہے ترقی نہیں کر پائیں گے، ہم نے اس دکان کو کھول لیا ہے، یہ دکان ہم کو فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی ہمارے لیے، یہ سوچتا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ گھبرا کر کے، اکتا کر کے اس دکان کو بند کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اسی جگہ پر وہ انسان توکل اور بھروسہ اللہ رب العالمین پر کرے اور یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا رزق ہماری مقدر میں لکھ رکھا ہے اتنا رزق ہم کو اللہ رب العالمین عطا کرے گا، دنیا کا کوئی بھی انسان اس رزق کو، اس روزی کو چھین نہیں سکتا ہے، یہ بھروسہ کر کے، توکل کر کے اگر بیٹھے اور پھر اپنے آپ کو عمل صالح کے ساتھ جوڑنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بے نمازی بن کر کے دکان پر بیٹھے رہیں، ایک وقت نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ آئیں اور اللہ رب العالمین سے رشتے کو کاٹ لیں، تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ پہلے اس لیے میں نے ذکر کر دیا کہ عمل صالح ہونا ضروری ہے، جب عمل صالح ہوگا تب جا کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس کے بزنس میں باقاعدہ برکت دے گا اور اس کو رب العالمین بہترین سے بہترین عطا کرے گا۔ اور یہ مسلمانوں کا سیوا نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو، یہ مسلمانوں کا سیوا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ نا امید ہو جائے۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ رب العالمین
سے نا امید وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. جن کا ایمان اللہ رب العالمین پر نہیں ہوتا ہے، جو کافر ہوتے ہیں، کفار و مشرکین ہوتے ہیں، وہی ہر بات پر نا امید ہو جاتے ہیں. ان کو امید ہی نہیں ہوتا ہے اگر بائی چانس نقصان ہو گیا تو. لیکن جو مومن بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو باقاعدہ عطا کرے گا، نوازے گا. اس میں کوئی شک و شبہ اس کے اندر نہیں ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو ڈپریشن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم توکل، بھروسہ، اعتماد اللہ رب العالمین پر کریں. تبھی جا کر کے ہم ہر چیز میں کامیاب ہوتے چلے جائیں گے، ہر فیلڈ میں کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. اگر ہم بزنس کے میدان میں نکلے ہوئے ہیں تو اس میں بھی ہمیں کامیابی نکلے گی، یا اسی طرح سے کہیں پر نوکری کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں تو وہاں پر بھی اللہ رب العالمین ہم کو کامیابی سے نوازے گا. یا کوئی بھی کام کرنے کا ہم ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے، اگر ہمارا توکل اور ہمارا اعتماد ہو گیا تو اللہ رب العالمین اس کام کو پورا کر دے گا. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے کوئی بھی چیز بعید نہیں ہے، دور نہیں ہے. اللہ رب العالمین، آپ اگر اللہ سے لو لگائیں گے تو اللہ رب العالمین اس کام کو پورا کر دے گا. اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ڈپریشن سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنا ہے. ہم کو کسی پیر کے پاس، کسی مزار کے پاس، کسی ولی کے پاس جا کر بھروسہ نہیں کرنا ہے. یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ پیر، یہ بزرگ، یہ مزار والا اور یہ قبر والا جو ہم کو فائدہ پہنچا دے گا. یہ چیز ہمارے دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے. ارے وہ جو قبر کے اندر سو رہا ہے، اس کے بارے میں ہمیں خود نہیں پتا ہے کہ وہ کس حالت میں ہے. کیا وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے یا اس کے ساتھ گناہ کرنے کی وجہ سے برا سلوک کیا جا رہا ہے، خود اس کو پتا نہیں ہے. وہ خود اپنے نفسی کے عالم میں پریشان ہے. اب ہم ان کے پاس اگر جائیں گے تو کیا ہمیں وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں. اس لیے ایک مومن کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے. ہر حال میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ جب ہمارا ہوگا تب جا کر کے ہم ڈپریشن سے بچ سکتے ہیں. ذہنی دباؤ جو آج سبھی لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، وہ ذہنی دباؤ اور وہ ڈپریشن ہمارے اندر سے ختم ہو جائے گا. یہ شرعی علاج ہے. ورنہ آپ اگر دنیاوی اعتبار سے چاہے جتنے بڑے ڈاکٹر کے پاس کیوں نہ چلے جائیں، چاہے جتنا مہنگی دوائیں لے کر کے کیوں نہ چلے آئیں، اور اس ذہنی دباؤ کو، ڈپریشن کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو مکمل طور سے وہ ڈپریشن اور وہ ذہنی دباؤ آپ سے ختم نہیں ہوگا. لیکن دوسری طرف اگر آپ شریعت کی طرف پلٹ کر کے چلے آئیں گے، شریعت پر عمل کریں گے، قرآن و حدیث میں جو طریقہ بتلایا گیا ہے اس پر عمل کر کے اگر کریں گے تو اس ڈپریشن کا خاتمہ ہو سکتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان کر دیا ہے. میرے بھائی اور دوستو، اسی طرح سے ڈپریشن کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ انسان کو صبر کرنا چاہیے. کوئی بھی کام ہو، ہر کام میں انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے. کوئی مصیبت اگر آ جائے تو اس مصیبت میں بھی صبر کے دامن کو تھام کر کے رکھنا ہے، اور یہ سوچنا ہے اور یہ دل کے اندر رکھنا ہے کہ آج ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے، آج ہم بیماری میں مبتلا ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس بیماری سے شفا نہیں دے گا. ضرور اللہ رب العالمین ہمیں اس بیماری سے شفا دے گا. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. بس انسان کو صبر کے دامن کو تھام کر کے رکھنا چاہیے. صبر کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو اس بیماری سے نجات دے گا، بچا دے گا. رب العالمین کا یہ قرآن کریم کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث مبارکہ کے اندر وعدہ ہے. اس لیے ڈپریشن سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان کو صبر کے دامن کو تھامے رکھنا چاہیے. آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہوں گے ہمیشہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کے میدان میں نکلے، جب اللہ رب العالمین نے ان کو نبوت کی دولت سے سرفراز کیا، جب اللہ رب العالمین نے ان کو اپنا آخری نبی، اپنا آخری رسول بنا کر کے بھیجا، تو وہی کفار و مشرکین
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے سے پہلے امین و صادق مانا کرتے تھے، ہر کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کرتے تھے، آپ کی باتوں کو مانا کرتے تھے، لیکن جب اللہ رب العالمین نے 40 سال کی عمر میں نبوت کی دولت سے سرفراز کر دیا، اپنا آخری نبی، اپنا آخری رسول بنا دیا، تو یہی کفار و مشرکین جو آپ کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، یہی آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کی مخالفت کرنے لگے، آپ کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیے۔ جب اللہ کے نبی نے ان کے سامنے اپنے نبی ہونے کے بارے میں پیش کیا اور یہ کہا کہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو اپنا آخری نبی، اپنا آخری رسول بنا کر کے بھیجا ہے اور میرے اوپر قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، تو ان کفار و مشرکین نے باقاعدہ انکار کر دیا۔ اگر مان لیا جائے وہاں پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے، ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے اور یہ سوچ لیتے کہ یہ کفار و مشرکین ہماری بات کو نہیں مانتے ہیں اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر کے بیٹھ جاتے، تو یہ دین اسلام جو ہم تک پہنچا ہوا ہے، جس پر ہم لوگ عمل کر رہے ہیں، یہ قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے، یہ احادیث مبارکہ جو ہمارے سامنے موجود ہے، آج پوری دنیا کے اندر اسلام نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہاں پر آپ نے بھروسہ اللہ رب العالمین پر کیا اور صبر کے دامن کو تھام کر کے رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا۔ دنیا کا کوئی بھی حصہ ایسا موجود نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی خطہ ایسا موجود نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا موجود نہیں ہے جہاں پر اسلام نہ پہنچا ہو۔ یہ نتیجہ ہوا اس کا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو صبر و تحمل کے ساتھ پیش کیا، تو اس سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ہمیں ڈپریشن سے نہیں کام لینا چاہیے، بلکہ ہمیں صبر کے دامن کو تھام کر کے رکھنا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، آزمائشیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں جو ہمارے اوپر بروقت نازل ہوتی ہیں یا نازل ہو رہی ہیں یا اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف ہمارے اوپر پریشانیاں آئی ہیں۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، ہم سے پہلے کی جتنی بھی قومیں گزر چکی ہیں، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ سب سے زیادہ اگر اس روئے زمین پر کسی کی آزمائش ہوتی ہے، کسی کا امتحان ہوتا ہے، کسی کو آزمائش سے، پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کے انبیاء ہیں۔ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، وہ سب سے زیادہ پریشانیوں کا شکار ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام ہو گئے، تبا تابعی ہو گئے، یہ سارے لوگ جو ہے کیا نام پریشانیوں کا ان لوگوں نے سامنا کیا اور ان پریشانیوں کو جھیلا، لیکن جھیلنے کے بعد ان لوگوں نے اپنے آپ کو ذہنی دباؤ کا شکار نہیں بنایا، اپنے آپ کو ڈپریشن میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ پتھر کی طرح سے، جس طرح سے پتھر ہوتا ہے ٹکا رہتا ہے، ڈٹ کر کے ان لوگوں نے پریشانیوں کا مقابلہ کیا اور اللہ رب العالمین نے ان کو کامیاب کر دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، بہت سارے انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کو ان کی قوم کے لوگوں نے باقاعدہ آرا لے کر کے جسم کا 2 ٹکڑا کر دیا تھا، جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، بیچ میں چلا کر کے جسم کا 2 حصہ کر دیا، لیکن پھر بھی وہ ڈٹے رہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کی وادی میں تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، دین اسلام کی باتوں کو لے کر کے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ طائف یہ ایسی بستی ہے جو 2 پہاڑوں کے درمیان موجود ہے، 2 پہاڑ کے درمیان ہے، وہاں پر آپ تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو یہ طائف کے لوگ صرف پتھروں کی بارش ہی نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنی زبان سے گالی گلوچ، برا بھلا جو کچھ منہ کے اندر آتا تھا سب کچھ کہہ ڈالا اور پتھروں کی ایسی بارش کی، اتنا زیادہ پتھر اٹھا کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ زید بن ثابت
جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ آپ کو اٹھا کر کے ایک باغ میں لے گئے اور وہاں پر جا کر کے پانی چھڑکا، پھر جا کر کے ہوش آیا۔ فرشتہ نازل ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اگر آپ حکم دے دیں تو ان پہاڑ والوں کو، طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان رکھ کر کے پیس دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میں حکم نہیں دے سکتا۔ اگر یہ لوگ میری باتوں کو نہیں مانتے ہیں تو نہ مانے، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی آئندہ جو نسل ہوگی، ان کی جو اولاد ہوں گی اور ان کے بچے بچیاں ہوں گی، وہ ضرور اسلام میں داخل ہوں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سارے کے سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اگر یہاں پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے، ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے کہ میں ان کی بھلائی کے لیے، ان کو سیدھے راستے کی طرف بلانے کے لیے گیا تھا، ان لوگوں نے مجھ کو پتھر سے مار مار کر کے لہو لہان کر دیا تھا، میں بے ہوش گر پڑا تھا، اب ان کے پاس نہیں جا سکتا، میرے بھائی اور دوستو، تو دین اسلام وہاں پر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ نے صبر کیا، صبر کے دامن کو تھامے رکھا، اللہ رب العالمین پر آپ نے توکل رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو دین اسلام کے اندر داخل کر دیا۔ تو صبر کے دامن کو ہمیں ہر حال میں تھامنا ہے۔ آج ہمارے اوپر وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں جس طرح صحابہ کے دور میں آیا کرتی تھی، وہ مصیبتیں اور وہ پریشانیاں ہمارے اوپر بالکل نہیں ہے۔ صحابہ کا دور ایسا دور تھا کہ اس دور میں جب شروع میں لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے تھے، لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا، اس وقت کھل کر کے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، علل اعلان کوئی نماز جا کر کے مسجد کے اندر نہیں پڑھ سکتا تھا، چھپ چھپ کر کے لوگ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج وہ دور تو ہم کو نہیں دیکھنے میں مل رہا ہے نا۔ آج ہم کھلے عام آ کر کے مسجد کے اندر اعلان کر کے باقاعدہ آ سکتے ہیں کہ جا رہے ہیں ہم مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے۔ آج یہ پریشانیاں ہمارے یہاں موجود نہیں ہیں، الحمدللہ۔ اس طرح کے دور سے ہم کو نہیں گزرنا پڑ رہا ہے۔ وہ صحابہ ایسے تھے، آل یاسر کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کو باقاعدہ ابو جہل تپتی ہوئی ریت میں رکھ کر کے، سینے پر پتھر رکھ کر کے، اور اسی میں تڑپتے ہوئے چھوڑتا تھا، کہتا تھا کہ تم اسی میں مر مٹ جاؤ اور اسی میں تم پڑے رہو، تم کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن وہ برجستہ یہ کہہ دیتے تھے اپنی زبان سے کہ کوئی بات نہیں، ہماری زبان پر آخری دم تک، جب تک میرے اندر سانس موجود ہے، جب تک میری روح موجود ہے، میں اللہ اللہ کہتا رہوں گا۔ اور یہ اعلان باقاعدہ آل یاسر نے کیا، اللہ احد اللہ احد اللہ احد۔ تو اس طرح کے دور سے ہمارے صحابہ کرام کو گزرنا پڑا، لیکن انہوں نے وہاں پر صبر کے دامن کو تھامے رکھا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں صبر کے دامن کو تھام کر کے رکھنا ہے۔ جب ہم صبر کے دامن کو تھام کر کے رکھیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے، ہمارے اوپر جو ہے ذہنی دباؤ نہیں آئے گا۔ لیکن جب ہم صبر نہیں کریں گے تو ذہنی طور پر دباؤ آ جائے گا اور انسان مجبور بھی ہو جائے گا سوسائڈ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے۔ اس لیے بہت زیادہ اگر پریشانی آ بھی جائے تو ان پریشانیوں میں ہمیں ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا ہے، اپنے آپ کو ڈپریشن کا شکار نہیں بنانا ہے، ذہنی طور پر اپنے آپ کو برباد نہیں کرنا ہے، مائنڈ کو بالکل فریش کرنا ہے۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم قرآن و حدیث کی طرف لوٹیں گے، جب ہم قرآن و حدیث کی باتوں پر عمل کریں گے، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تب جا کر کے ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ڈپریشن کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیشہ انسان کو ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی دن میں 300 روپیہ کماتا ہے یا 500 روپیہ کماتا ہے یا مان لو 2000 3000 کماتا ہے، تو ہر حال میں اس کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے اس کو کہ جو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مقدر میں لکھ رکھا ہے، میری قسمت میں جو اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا ہے، وہ رزق مجھ کو ملے گا، کوئی بھی ٹال نہیں سکتا ہے۔ تو شکر ادا کرنا ہر حال میں انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا قرآن مجید کے اندر، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے، اللہ رب العالمین نے جو تم کو نعمت عطا کر رکھی ہے، چاہے وہ نعمت کم ہو یا زیادہ ہو، اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، ہر حال میں اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بن کر کے رہو گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین تمہارے مال کو اور زیادہ بڑھا دے گا۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ کر دیا کہ ہم اس انسان کو اور زیادہ عطا کریں گے اور زیادہ مال و دولت سے نوازیں گے، لیکن اگر ہم ناشکری کریں گے اور اپنے آپ کو بھی برا بھلا کہیں گے اور اللہ رب العالمین کو بھی برا بھلا کہیں گے، تو ایسے میں نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا جو مال موجود ہے وہ مال بھی برباد ہو جائے گا، اور جو مال موجود ہے اس کی وجہ سے ہم چین و سکون نہیں حاصل کر پائیں گے، گویا کہ یہاں پر ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، ذہنی طور پر دباؤ کا شکار ہو جائیں گے، اور اس کا نتیجہ نکل کر کے یہ سامنے آئے گا کہ انسان دھیرے دھیرے جو ہے بیماری کا شکار ہو جائے گا، اور پھر آخر میں چلتے ہوئے خدا ناخواستہ اچانک کوئی بیماری ہو گئی، اسی میں مبتلا ہو کر کے مر بھی سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ حدیث میں بیان کیا، انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم، کہ تم ہمیشہ اس آدمی کو دیکھ کر کے چلو، اس آدمی کو اپنی نگاہ میں بٹھا کر کے چلو جو آدمی مال کے اعتبار سے کمزور ہو، جس کے پاس کم مال موجود ہو۔ تم کبھی بھی اس آدمی کو نہ دیکھو جس کے پاس بہترین بلڈنگ موجود ہو، جس کے پاس بہترین گاڑی موجود ہو، جس کے پاس کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں موجود ہو، اس آدمی کو دیکھ کر کے نہیں چلنا ہے، ہمیشہ نیچے والے طبقے کے لوگوں کو دیکھ کر کے چلنا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہوتا کیا ہے کہ ہماری نگاہ اور ہماری سوچ، جو بڑا آدمی ہوتا ہے، چار پہیے کی گاڑی میں چلتا ہے، یا بہترین گھر کے اندر رہتا ہے، بہترین کھانا کھاتا ہے، یا نوکری لگی ہوئی ہے، ہمیشہ ہم اس کو دیکھ کر کے چلتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو چاہے حلال ذریعہ اختیار کر کے یا حرام ذریعہ اختیار کر کے اس آدمی کی طرح سے بننا ہے، اور اس کے لیے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں، بننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکل کر کے آتا ہے کہ انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، انسان ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے، اس حدیث پر اگر انسان عمل کر لے تو وہ آدمی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج دیکھیے جن کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نواز رکھا ہے، سب کچھ موجود ہے، بہترین گھر کے اندر رہتے ہیں، بہترین گاڑی پر چلتے رہتے ہیں، کھانے پینے کی بہترین چیزیں ان کے پاس موجود ہے، لیکن ان کے پاس چین و سکون موجود نہیں ہے۔ چین و سکون کو اللہ رب العالمین نے ان سے چھین لیا ہے، ان کے پاس اس طرح کا سکون نہیں ہے جس طرح کا سکون ایک نچلے درجے کے آدمی کے پاس پایا جاتا ہے، جو معمولی سا کماتا ہے اور اسی میں اپنی زندگی کا گزارا اور بسارا کرتا ہے، اس کی زندگی بہت بہترین طریقے سے گزر جاتی ہے۔ اس لیے حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے سے نیچے طبقے کو دیکھ کر کے چلنا چاہیے، جو دنیا کے اعتبار سے کم دولت جن کے پاس ہو ان کو دیکھ کر کے چلنا چاہیے۔ ہم کسی بلڈنگ کے اندر رہتے ہیں، ہمارے پاس اگر اس طرح کا مکان ہے، گھر ہے، تو ہم اس آدمی کو دیکھیں جس کے پاس ٹین کا مکان ہے، جو آدمی فٹ پاتھ پر رہتا ہے، یا اسی طرح سے جھوپڑی کے اندر رہتا ہے، یا اسی طرح سے ہمیشہ پیدل چلتا رہتا ہے، اس کے پاس گاڑی موجود نہیں ہے، اس آدمی کو دیکھ کر کے ہمیں چلنا ہے۔ اس کا فائدہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہو جاؤ گے۔ جب نیچے والے طبقے کے لوگوں کو دیکھو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے، اس نعمت کا تم شکر ادا کرنے والے انسان بن جاؤ گے۔ لیکن جب ہمیشہ اوپر والے انسان کو دیکھو گے
تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ اللہ رب العالمین کی نعمت کا کبھی بھی شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ شکر آپ اللہ رب العالمین کی نعمت کا اسی وقت ادا کر سکتے ہیں جب آپ نیچے والے طبقے کے لوگوں کو دیکھ کر کے چلیں گے۔ اس لیے اگر ڈپریشن سے بچنا ہے تو اسلامی علاج یہی ہے کہ انسان ہمیشہ نیچے والے طبقے کو دیکھ کر کے چلے، میڈیم درجے والے آدمی کو دیکھ کر کے چلے، بڑے آدمی کو دیکھ کر کے چلنے کی کوشش نہ کرے۔ اسی طرح سے ڈپریشن سے بچنے کا ایک علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی پریشانی آتی تھی، کوئی مصیبت آتی تھی، کسی مصیبت اور پریشانی میں آپ مبتلا ہوتے تھے تو ایسا نہیں کہ آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ جاتے تھے، نہیں، بلکہ آپ باقاعدہ مسجد کی طرف رخ کیا کرتے تھے، مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ کر کے اس ڈپریشن کو اور اس ذہنی دباؤ کو ختم کیا کرتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے موجود ہیں؟ کون ہے جو آج ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے یا ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے؟ وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اگر گنا جائے تو ایک بھی شخص نہیں ملے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جو انسان 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھتا ہے تو وہ پریشانی میں کیسے آ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل ہمیں بنانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی پریشانی آتی تھی، آپ مسجد کے اندر آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اور بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ جس طرح سے نماز پڑھنے کا تقاضا ہے اس اعتبار سے آ کر کے انسان کھڑا ہوتا ہے، دل جمعی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی پریشانی کو ختم کر دیتا ہے، اس کی پریشانی کو مٹا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کرتے تھے جب کوئی پریشانی آتی تھی، یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال تم نماز قائم کرو، اے بلال تم نماز قائم کرو، تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اذان دو تاکہ ہم نماز قائم کریں، نماز پڑھیں اور ہمارے اوپر جو پریشانی آئی ہوئی ہے وہ پریشانی ختم ہو جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈپریشن سے بچنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ ذہنی دباؤ سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم نماز کا رخ کر لیں، ہم نماز آ کر کے پڑھیں، ہمارے اوپر جو بھی پریشانی آنے والی ہے وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ جو ذہن ہمارا دباؤ کے طور پر موجود ہے وہ ذہن ہمارا صاف ہو جائے گا، مائنڈ فریش ہو جائے گا۔ اس طریقے پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے، تبھی جا کر کے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، پریشانیاں ہر انسان کے اوپر آتی ہیں، کوئی بھی اس سے دور نہیں رہ سکتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کی طرف لوٹنا پڑے گا، قرآن و حدیث سے آ کر کے اس کا حل تلاش کرنا پڑے گا۔ یہ صحابہ کرام جن کو باقاعدہ سلطنت ملی ہوئی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سبھی لوگوں کو معلوم ہوگا کتنی بڑی شخصیت تھی۔ جب یہ فجر کی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے مصلی امامت پر جاتے ہیں تو اتنا زیادہ خشوع و خضوع ان کے اندر پایا جاتا ہے، یا آپ کے پیچھے جتنے بھی صحابہ کرام موجود تھے ان کے اندر اتنا زیادہ خشوع و خضوع پایا جا رہا تھا کہ عمر فاروق کو باقاعدہ ابو لولو مجوسی نے آ کر کے پیٹ کے اندر وار کیا، کئی وار کیا، لیکن کسی کو جلدی پتہ نہیں چلا، وہ بے ہوش گر جاتے ہیں۔ تب جا کر کے جب ان کی آواز بند ہو گئی تب جا کر کے پیچھے والے لوگوں کو پتہ چلا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو باقاعدہ قتل کر دیا گیا یا ان کے اوپر وار کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام کی نمازیں ہوا کرتی تھی، بالکل مطمئن ہو کر کے نماز پڑھتے تھے اور اس ڈپریشن کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ جو ذہنی دباؤ ان کے اندر پایا جاتا تھا اس ذہنی دباؤ کا باقاعدہ خاتمہ کر دیا کرتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہم جب مسجد کے اندر آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اولاً تو اکثر و بیشتر لوگ آتے ہی نہیں ہیں، لیکن جو چند لوگ آتے ہیں ان میں سے بھی اکثر و بیشتر ایسے ہوتے ہیں جن کا دل و دماغ جو ہے ہمیشہ گھر پر لگا رہتا ہے۔ وہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں لیکن دل و دماغ جو ہے باہر کی دنیا میں لگا رہتا ہے، ان کا دل و دماغ موبائل پر لگا رہتا ہے۔ یا اسی طرح سے جو لوگ آج اس جمعہ کے دن موجود ہیں، بہت سے ہو سکتے ہیں ایسا
کہ وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جلدی سے نماز ختم ہو اور پھر ہم اپنے کاروبار کے اندر مشغول ہو جائیں، کاروبار میں چلے جائیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ نماز کا طریقہ نہیں ہے۔ تو ڈپریشن کو جب ہم ختم کرنا چاہتے ہیں تو نماز کے اندر ہمیں خشوع اور خضوع پیدا کرنا پڑے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کر کے اور اسی طرح سے نماز کو قائم کر کے، نماز کو پڑھ کر کے اپنے ڈپریشن کا اور اپنے ذہنی دباؤ کا خاتمہ کیا۔ اسی طریقے پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج کا یہ جو موضوع میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، آج کا یہ بالکل سلگتا ہوا موضوع ہے اور اکثر و بیشتر لوگ اس کے شکار ہو چکے ہیں۔ اس لیے جو بھی میں نے شرعی طریقے کا علاج آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ان سارے علاج کو آپ اپنے سامنے رکھیے۔ جو بھی پریشانی ذہنی طور پر پایا جائے گا، ان ساری پریشانیوں کا خاتمہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ کب ہوگا؟ جب آپ قرآن و حدیث کی طرف لوٹیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو تو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہر حال میں تیری نعمتوں کا ہم تمام لوگوں کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صبر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو عمل صالح اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ڈپریشن جیسی مہلک بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو ہمارے دل و دماغ کے اندر ڈپریشن اور ذہنی دباؤ پایا جاتا ہے، الہ العالمین ان تمام چیزوں کا تو ہم سے خاتمہ کر دے اور ہم کو چین و سکون کی زندگی نصیب فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔